میرے موجودہ شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے رات 10:30 بجے ڈھاکہ سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہوئے 8 مارچ کو 3 نصیحتیں صرف کی رمضان کے بارے میں، صرف 3، اور الحمدللہ 8ویں یا 9ویں دفعہ اس کو بیان اللہ نے کرایا، لیکن دل میں اترے تو نا، میں تو اپنی نیت سے بیان وغیرہ میں اپنی نیت ہوتی ہے۔ نمبر 1 اول درجہ کیا ہے؟ یعنی کھانا پینا، بیوی سے ملنا، ان تینوں باتوں سے دور رہنا، یعنی کہ سحری نہیں کریں گے، پھر افطاری نہیں کریں گے، رات کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ نہیں، ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، عیسائی نہیں کہنا چاہیے، نصرانی سے، تو کبھی بول دیا تو پکڑ کا معاملہ نہیں، ادب یہی ہے کہ آپ کیوں کھاتے ہو؟ کہا جینے کے لیے۔ کہا جیتے کیوں؟ کہا کھانے کے لیے۔ اللہ کے عاشق سے پوچھا آپ کیوں کھاتے ہو؟ کہا جینے کے لیے۔ وہ کیوں جیتا ہے بھائی؟ کہا اللہ پر مرنے کے لیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کھانا پینا یہاں سے دور رہنے کا مراد یہ ہے کہ اتنا نہ کھا لیں کہ تراویح نہ پڑھی جائیں، اور چلتے چلتے پتا چلا مغرب کی نماز ہی نکل گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک صاحب نے اتنا کھایا کہ مغرب نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، اللہ اکبر نکلتا نہیں تھا، دہی بڑا کہتا تھا پہلے میں نکلوں گا پھر اللہ کا نام لینا بھائی۔ تو حکیم صاحب کے پاس چلا گیا کہ یہ حالت ہے میری، تو اس نے 3 پوڑیاں دی، کہ ایک پوڑیا پانی، دوسری پوڑیا پانی تے تیجی پوڑیا دے پانی۔ کہ جائلا کتنے پڑیا ہے، اتنی جگہ اور ہوتی تو 2 سموسے اور نہ ٹھوس لیتا، یہ مراد جناب۔ اور بیوی سے ملنے کے بارے میں وہ خانقاہ میں تفصیل اس کی ہے۔ نمبر 2 گناہوں سے مکمل پرہیز، اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ، آگے سننا، تیسرا تو مست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ہر قسم کے گناہوں سے مکمل پرہیز رہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اس سے روزے کی پوری فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم نیک بن جائیں، اس لیے مہینہ ہے یہ۔ تیسرا سنیے گا ذرا، تیسرا درجہ ہے کہ جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرکات میں فرمایا، جناب جلد نمبر 1 صفحہ 134، یعنی روزے میں تمام کائنات سے بالکل الگ رہنا، دور رہنا، رک جانا، بیزار رہنا، فضول بات کی بات ہو رہی ہے یہاں، یہ روزہ ہے۔ آگے سننا، جو اس پہ مست ہو کے انشاءاللہ ہم سب اٹھیں گے۔ اور جو روزے سے رہتا ہے تو اس کو افطار بھی تو کرنا ہوگا، ہاں جی، افطار کرنا ہوگا۔ اور افطار کی کیا صورت ہے؟ دیدار الہی سے افطار کرنا، میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے، میرا اللہ مجھ پہ مہربانیاں فرما رہا ہے، یعنی دھیان مولا کی طرف رہے۔ حضرت میرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفہ میں، اور تفصیل کا موقع نہیں، ان کے حالات بتاتا کہ کتنے برس کتنے گھنٹے عبادت کرتے تھے، صبح 3 بجے سے لے کر رات کو 11 بجے تک، رمضان کے علاوہ، سمجھے نا۔ 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ موٹے چاول ہوتے ہیں نا، موٹے چاول، اور ارہر کی دال کھا رہے تھے۔ ہمارے حضرت سے فرمایا، حکیم اختر، جس طرح حضرت نے فرمایا لکھا ہو اسی طرح بیان کرنا، جس طرح سنا۔ حکیم اختر، اللہ تعالیٰ مجھے بھات، یہ چاول موٹے والے اور ارہر کی دال میں بریانی کباب کا مزہ دے رہے ہیں۔ حضرت نے ادب سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے؟ فرمایا بریانی کباب کا مزہ کون رکھتا ہے؟ اللہ، تو اللہ اس کے اندر یہ مزہ نہیں رکھ سکتا؟ مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے۔ رمضان میں بہت احتیاط کرتا ہوں، پھر بھی زبان سلپ ہو جاتی ہے، کسی ڈش کا نام آ ہی جاتا ہے۔ پھر فرمایا حکیم اختر، اللہ مجھے کھلا رہے ہیں۔ کہ حضرت مدد فرما دیجئے کہ آپ کو اللہ کیسے کھلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ لقمہ بنا رہا ہے اور جو ہاتھ اوپر آ رہا ہے فالج گر جائے تو اس ہاتھوں میں، فرماتے تھے، مجھے نام یاد نہیں بزرگ کا، یہ اسپرنگ کس نے بنایا؟ یہ اسپرنگ زیادہ تر تو معرف القرآن میں ہے، لیکن بہرحال یہ اسپرنگ کس نے بنایا؟ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ فنگر پرنٹ بھی اللہ کی نشانی ہے، جل جائے دوسری اسکن آئے گی، فنگر پرنٹ وہی ہوگا۔ ساری دنیا ایک پور کا فنگر پرنٹ بنا کر دکھا دے ذرا، وہ اسی کو نقل کر کے ادھر کر دے ادھر کر دے، وہ نہیں، خود بنا کر دکھاؤ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اگر خدا نخواستہ فالج ڈال دے پھر تو اللہ ہی تو مجھے کھلا رہے ہیں، یہ طاقت اللہ ہی کی تو ہے اس کے اندر رکھی ہوئی۔